السلام علیکم، آئی ایم اویس احمد، لیکچرر پبلک اسٹڈی۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے چیپٹر 8 سے پیج نمبر 147 یعنی 147۔ ٹاپک ہے یا چیپٹر کا جو ٹائٹل ہے وہ ہے قومی یکجہتی اور خوشحالی۔ قومی یکجہتی اور خوشحالی سے مراد ہے کہ جو دنیا میں یا انسانی تاریخ میں قومیں کس طرح سے یکجا اور خوشحال رہی ہے، یا مستقبل میں کوئی قوم کس طرح یکجہتی کے ساتھ اور خوشحال رہ سکتی ہے۔ دنیا کے یا انسانی تاریخ پہ اگر نظر دوڑائی جائے تو کسی قوم میں یا کسی ریاست میں مختلف اقوام یا مختلف گروہ ہوتے ہیں جن کے مفادات یا جن کی سوچ یا جن کے نظریات مختلف ہوتے ہیں۔ اب چونکہ ان کے خیالات یا ان کی سوچ یا لوگوں کے یا مختلف گروپوں کی نظریات ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں، لیکن یہ پھر بھی قومی یکجہتی یا قومی ترقی یا قومی خوشحالی کے لیے یکجا ہوتی ہے۔ جس طرح گلدستے میں یا جس طرح کسی باغ میں مختلف پھول ہوتے ہیں، وہ کیا ہوتے ہیں، ان کے اگرچہ ان کے رنگ مختلف ہوتے ہیں لیکن ان کا کام یا ایٹ دا اینڈ ان کا رزلٹ ہوتا ہے باغ یا کسی گلدستے کا خوبصورت بنانا، یعنی وہ خوبصورتی کا باعث بنتے ہیں۔ اس طرح مختلف افراد یا مختلف گروہ قومی یکجہتی اور خوشحالی میں کردار ادا کرتے ہیں۔ اب آتے ہیں اسلامی جمہوری ریاست کی طرف۔ ایک اسلامی جمہوری ریاست کے وجود سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ ایک اسلامی جمہوری ریاست کی جو اہمیت ہے وہ اپنی جگہ ایک مسلمہ حقیقت ہے، یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک اسلامی جمہوری ریاست جو ہے وہ کچھ بیسک پرنسپلز ہوتے ہیں یا رہنما اصول ہوتے ہیں، اس کے بنیاد پہ اپنا تشخص یا اپنا وجود برقرار رکھتا ہے۔ سب سے پہلے ایک اسلامی ریاست میں ان کے جو مختلف پرنسپلز یا مختلف پوائنٹس ہیں ان پہ بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے بین الاقوامی امن و سلامتی۔ ایک اسلامی جمہوری ریاست نہ صرف اندرونی طور پر یا داخلی طور پر امن و سلامتی کی کوشش کرتی ہے یا امن و سلامتی کو برقرار رکھنے کی کوشش کرتی ہے، بلکہ بین الاقوامی سطح پہ یعنی دنیائی سطح پہ یا بین الاقوامی انٹرنیشنل سطح پہ بھی امن و سلامتی کے لیے اپنا کردار ادا کرتی ہے۔ دوسرا جو پوائنٹ ہے عوام کی فلاح و بہبود۔ ایک اسلامی جمہوری ریاست اپنے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے مختلف اقدامات اٹھاتی ہے۔ یہ رہنما اصول ہے اسلامی جمہوری ریاست کے۔ تیسرا جو پوائنٹ ہے وہ ہے اقتدار اعلیٰ کا۔ اقتدار اعلیٰ کا معنی ہے یا اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اور کسی اسلامی جمہوری ریاست میں جو حکومت کرنے والے یا عوام کے نمائندے ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع یا اللہ تعالیٰ کو ایک مان کے اپنی ذمہ داریاں امانت سمجھ کے ہی سر انجام دیتے ہیں۔ چوتھا جو پوائنٹ ہے وہ ہے مثالی حکومت۔ ایک اسلامی جمہوری ریاست میں حکومت یا حکومتی جو نظام ہوتا ہے وہ مثالی حکومت ہوتی ہے۔ اس میں جو مختلف اسٹیپس یا مختلف قسم کے اقدامات اٹھائے جاتے ہیں وہ عوام کی فلاح و بہبود یا دوسرے ممالک کے لیے ایک مثال بناتے ہیں، ایک رول ماڈل ہوتے ہیں ان کے اقدامات۔ پانچواں جو پوائنٹ ہے ایک اسلامی جمہوری ریاست کا وہ ہے معاشی و معاشرتی انصاف۔ ایک اسلامی جمہوری ریاست میں معاشی و معاشرتی انصاف کا خیال رکھا جاتا ہے، یا معاشی و معاشرتی جو انصاف ہے یہ لوگوں کو مہیا کیا جاتا ہے۔ یعنی ایک اسلامی جمہوری ریاست میں چاہے کوئی
حاکم ہو، کوئی رعایا ہو، کوئی طاقتور ہو، کوئی کمزور ہو، سب کے لیے انصاف کا ترازو برابر ہوتا ہے، یعنی ایک نظر سے سب کو دیکھا جاتا ہے۔ چھٹا جو پوائنٹ ہے وہ ہے اقلیتوں کا تحفظ۔ ایک اسلامی جمہوری ریاست میں جو غیر مسلم ہوتے ہیں ان کے حقوق کا تحفظ کیا جاتا ہے، یعنی غیر مسلموں کے جو بنیادی انسانی یا آئینی حقوق ہے ان کا پوری طرح سے خیال رکھا جاتا ہے۔ ساتواں جو پوائنٹ ہے وہ ہے تعلیم و صحت۔ ایک اسلامی جمہوری ریاست میں تعلیم و صحت یا صحت و تعلیم پہ خاص توجہ دی جاتی ہے، اور ریاست خاص طور پہ کوشش کرتی ہے کہ صحت و تعلیم ہر شہری کے لیے ریاست کی طرف سے مفت ہو، یعنی صحت و تعلیم کا جو پورا خرچہ یا پورا انتظام ہے وہ ریاست خود اٹھائے۔ آج کا لیکچر یہیں پہ ختم ہوتا ہے۔ تھینک یو۔